جو اپنے آپ کو دوسرے مسلک سے منسلک کرتے ہیں تو وہ بھی حضور کے امتی، وہ بھی بیدار ہو جاتے ہیں۔ وہ کس بارے میں بیدار ہو جاتے ہیں؟ ہم تو اپنا گھر سجانے میں لگ جاتے ہیں، ہم تو لائٹیں لگانے میں لگ جاتے ہیں، جھنڈیاں سجانے میں لگ جاتے ہیں، محفلیں سجانے میں لگ جاتے ہیں، لیکن وہیں دوسری طرف یہی حضور کے امتی یہ ہمیں سمجھانے لگ جاتے ہیں کہ یہ تو فضول خرچی ہے، یہ میلاد منانا اسلام میں جائز نہیں ہے، کوئی اس میں زبردستی کی بات نہیں ہے۔ میں سب سے کہوں گا کہ توجہ میری طرف رکھیں گے، توجہ ہٹتی ہے نا ادھر ادھر دیکھتے ہیں، چھوڑ دیں اسرار بھائی، جو جہاں بیٹھا ہے نا بس سنیں، بس دل کے کانوں سے سنیں، اللہ کرے دل میں یہ بات اتر جائے۔ اہل محلہ میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں، کئی مسلمان بھی ہوتے ہیں، کہیں کرسچن بھی ہوتے ہیں، مکس آبادی ہوتی ہے، تو ہو سکتا ہے یہاں وہ بھی ہو، تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم تو پیار سے کہیں گے، ہم تو یہ عرض کریں گے کہ آپ کو آخر مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ یہی تو بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اس طرح میلاد نہیں ہوتا تھا، نہ ابو بکر کے زمانے میں میلاد ہوتا تھا، نہ عمر فاروق کے زمانے میں میلاد ہوتا تھا، نہ عثمان غنی کے زمانے میں میلاد ہوتا تھا، نہ مولا علی کے زمانے میں میلاد ہوتا تھا، نہ صحابہ کرام خلفائے راشدین کے زمانے میں، نہ تابعین کے زمانے میں، نہ تبع تابعین کے زمانے میں یہ میلاد، نہ سلف صالحین کے زمانے میں، نہ امام ابو حنیفہ، نہ امام شافعی، نہ امام مالک، نہ امام احمد بن حنبل، نہ ان کے زمانے میں ہوتا تھا، نہ بزرگان دین کے زمانے میں ہوتا تھا، نہ غوث کے زمانے میں ہوا، نہ داتا کے زمانے میں، نہ خواجہ کے زمانے میں، نہ یہاں تک کہ بابا فرید کے زمانے میں۔ جتنے بھی اولیاء اعظام گزر چکے ہیں ان کے زبانوں میں تو یہ ہوا نہیں، تو یہ تم کیوں کر رہے ہو؟ یہ تو حضور کے زمانے میں نہیں تھا، اس لیے تم لوگوں کو یہ کرنا نہیں چاہیے، اور اسے ناجائز کے فتوے بھی لگاتے ہیں۔ ارے ہم تو یہ کہیں گے نہیں تھا ان کے زمانے میں، تم یہ بھی تو کہہ کے دیکھتے کہ اعلیٰ حضرت نے نہیں منایا، یہ بول نہیں سکتے کیونکہ اعلیٰ حضرت نے تو ہمیں سکھایا کہ جس کا کھاتے ہیں اسی کا گیت گاتے ہیں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے کیسی ہستی کہ جن کی خوشی نہ منائے، ہم یہ جھنڈیاں لگا رہے ہیں حضور کی آمد کی خوشی میں تو لگا رہے ہیں، اور ہمیں خوشی کیوں نہ ہو، حضور کے آنے کی خوشی کیوں نہ ہو؟ اور ہم پہ ایک یہ بھی عام دنوں میں یہ فتویٰ لگتا ہے کہ ہم حضور کا چرچہ بہت کرتے ہیں، اتنا ذکر اتنا فکر اللہ رب العزت کا نہیں کرتے جتنا ہم شان بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ ایک یہ بھی مسئلہ ہے۔ تو بھائی آپ میں سب اللہ کو مان چکے ہیں، اللہ کو مان چکے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے مان چکے ہیں، اللہ کا خالق ہونا مان چکے ہیں، اللہ کا مالک ہونا مان چکے ہیں، اللہ کا رازق ہونا مان چکے ہیں، اللہ کا رحمان ہونا مان چکے ہیں، اللہ کا غفور ہونا مان چکے ہیں، اللہ کا حنان ہونا مان چکے ہیں، منان ہونا مان چکے ہیں، قہار ہونا جبار ہونا مان چکے ہیں۔ اللہ رب العزت کو تو سب مان ہی چکے ہیں، اور نہیں مانے ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت کا رحمت للعالمین ہونا نہیں مانے ہیں۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا حبیب ہونا ہی تو نہیں مانے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات ہے کیا وہ یہ نہیں مانے۔ تو اسی لیے تو ہم یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کے بعد سب سے عظیم ہستی ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اور ہم بھائی خوشی کیوں نہ منائیں؟ ذرا دل سے پوچھو تو صحیح کہ ہم خوشی منائیں تو کیوں نہ منائیں؟ کیسی ہستی؟ اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، اسرافیل علیہ السلام، فرشتے 4 فرشتے، اس میں سے موت کا ایک فرشتہ اسرائیل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت کیا، اے اسرائیل تم جب بندے کی روح قبض کرتے ہو تو تکلیف کس طرح ہوتی ہے؟ تکلیف کس طرح ہوتی ہے؟ تو اسرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ بس میں یہ مثال دے کے سمجھاتا ہوں کہ تکلیف کتنی ہوتی ہے، اس سے بھی کئی گنا زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو تکلیف کیسی ہوتی ہے؟ انہوں نے مثال دی کہ ململ کا دوپٹہ ہو، ململ کا دوپٹہ ہو اور کانٹے دار جھاڑیوں پہ اس دوپٹے کو پھینکا جائے اور پھر اس کو کھینچا جائے، جس طرح کے اس کے تار کھینچتے ہیں بس رسول اللہ اس سے بڑھ کر تکلیف ہوتی ہے۔ تو پھر قربان جائے مصطفیٰ جان رحمت پہ، وہ فرمانے لگے رسول اللہ کہ اسرائیل امتیوں کے، میری امتیوں کی سب کی روح قبض کرو گے نا تم، ان سب کے بدلے کی تکلیف مجھ مصطفیٰ کو دے دو، میری امت کو یہ تکلیف نہ دینا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ تو ایسے کریم آقا کے لیے کیوں نہ ہم خوشی منائیں کہ وہ جب دنیا میں آئے
جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری نہیں ہوئی تھی نا تو خانہ کعبہ کے اندر پتھروں کے بت رکھے جاتے تھے. جہالت کا عروج تھا, ہر طرف جہالت ہی جہالت تھی. یہاں تک کہ ماؤں کو نا بازار میں بیچ آتے تھے. جب تک ہمارے اور آپ کے آقا اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے نا تو باپ کو ڈنڈوں سے مارا جاتا تھا, بیٹیوں کو زندہ دفن کر لیا جاتا تھا. تو حضور جب تشریف لے آئے تو پھر کیا ہوا؟ پھر بازاروں میں مائیں نہیں بکتی تھیں, پھر باپ کو ڈنڈے نہیں پڑتے تھے, پھر بچیاں زندہ نہیں دفنائی جاتی تھی. حضور آئے تو باپ کا مقام حضور نے یہ کروا دیا کہ جس کا باپ راضی نہیں ہوگا اس سے اللہ بھی راضی نہیں ہوگا. اور حضور نے تو یہ عظمت دلا دی, جس ماں کو لوگ بازار میں بیچ آتے تھے اس ماں کے قدموں تلے حضور نے جنت لا کے رکھ دی. اور جس بیٹی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام, یہ جو سارے عرب والے تھے, جاہل تھے, جو آتش پرست تھے, مشرکین تھے, وہ سب اپنی بیٹیوں کو اپنی عزت کی وجہ سے زندہ دفنا دیتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو بیٹیوں کو رحمت بنا دیا اور کہا جس کی دو بیٹیاں ہوں اور وہ اس کی اچھی پرورش کرے, اس کو کھلائے پلائے, جوان ہو جائے, اچھا رشتہ دیکھے اور اس کی شادی اچھی جگہ کر دے, تو حضور گارنٹی دیتے جنت میں وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا. تو حضور کی آمد سے تو یہ فائدہ ہوا ہے کہ بچیوں کو عظمت ملی, وہ رحمت بن گئی ہے. اور ماؤں کو یہ مقام ملا کہ وہ پاؤں کے تلے جنت کا عرش پر جنت ہے, وہاں سے کھینچ کر ماؤں کے قدموں میں لائے. پھر یہ مائیں اپنے بیٹوں کو کہیں کہ حضور کی خوشی میں جھنڈے نہیں لگاؤ. یہ باپ جن کو ڈنڈوں سے مارا جاتا تھا, اب اللہ نے فرما دیا کہ جس کا باپ راضی نہیں ہوگا اس سے میں بھی راضی نہیں ہوگا. تو وہ باپ کو کیا شرم نہیں آتی ہوگی؟ ہم میلاد کر رہے, زیادہ سے زیادہ تم دلیل یہ دے دو گے کہ حضور کے زمانے میں نہیں تھا. ارے ہم نے یہ مان لیا کہ حضور کے زمانے میں نہیں تھا, تم بھی تو خاموش ہو سکتے ہو, تم خاموش ہو جاؤ. اگر خدا نہ معاذ اللہ میں اللہ کے عذاب کو کم نہیں سمجھ رہا, میں تمہاری بات بڑی کرتا ہوں. ہم عاشقوں کو, مصطفیٰ جان رحمت کے چاہنے والوں کو میلاد منانے کی وجہ سے جہنم نصیب بھی ہو جائے گی. تو مصطفیٰ جان رحمت جب مقام محمود پہ فائز ہوں گے, حضور نے فرمایا نہیں تھا میں اپنی امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کی سفارش کروں گا, شفاعت کروں گا, یہاں تک کہ جن کو جہنم کا حکم ہو جائے گا کندھے سے پکڑ پکڑ کے جنت میں داخل کروں گا. تو ہم کو سمجھ لو ہم میلادی ہیں, تمہارے حساب سے جہنم میں جائیں گے, پر جس مصطفیٰ کو راضی کرنے کے لیے میلاد منا رہے ہیں وہ ہمیں کندھے سے اٹھا کے جنت میں ڈالیں گے انشاءاللہ. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری. یا علی. اب آپ وہ جو لوگ خوشی نہیں مناتے, نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا. صرف اس کو چڑ ہوتی ہے کہ حضور کی خوشی میں کوئی کمکمے لگا رہا ہے, جھنڈے لگا رہا ہے. تو چلو بھائی آپ کو یہ برا لگ رہا تھا, آپ کو کیا یہ برا نہیں لگا کہ آسیہ رہا ہو گئی, بھاگ گئی, اور آپ کو یہ برا نہیں لگا چھوٹی سی بچی کے ساتھ زنا کیا گیا, آپ کو یہ برا نہیں لگا کہ بجلی مہنگی ہو رہی ہے, آپ کو یہ برا نہیں لگا کہ ہمارے حقوق ہمیں مل نہیں رہے, آپ کو یہ برا نہیں لگا کہ ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے, ہر چیز مہنگی, حج عمرہ یہ ساری چیزیں تو مہنگی ہو رہی ہیں, لیکن دیکھیں کہ تب تو آواز نہیں نکلتی, تب خاموش ہیں. ہر بڑے مسئلے پر یہ خاموش ہیں. اگر بولتے ہیں تو صرف حضور کے میلاد کے مہینے میں آنے پر یہ بولتے ہیں. تو بولو تو یار ہر بات میں بولو نا. دکھ اسی بات کا تو ہے, کلمہ جو جس رسول کا تم پڑھتے اسی رسول کا کلمہ ہم پڑھتے. ہم خوشی منا رہے, تم نہ جانے کس چیز کا غم منا رہے ہو. ارے اتنی چیزوں کو چھوڑ دیا, حضور کے میلاد منانے کو بھی تم نہیں مناتے تھے, اس بات کو تو چھوڑ دیتے, ہمیں منانے دو. آپ خاموش ہو, کیوں آپ گناہ میں پڑ رہے ہو؟ تو جہاں اتنی چیزوں پہ زبان بند کر رکھی ہے, میلاد منانے دو, جو منا رہا ہے تم اپنی زبان بند کر لو. کوئی لڑائی نہیں, کوئی جھگڑا نہیں, ہم خوش ہیں تو ہم خوشی منا رہے ہیں, آپ دکھی ہو تو دکھ مناؤ. تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ جو لوگ نہیں کرتے ان سے یہی گزارش ہے کہ آپ تکلیف میں نہ آئیں. اگر جہنم میں جائیں گے تو عاشق جائیں گے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے
دست کرم سے حضور علیہ السلام کو جو شفاعت کا منبر، تو اس کے صدقے انشاءاللہ ہم جنت میں واپس داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ایک مختصر سا واقعہ سناتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی، اجتماعی دعا ہوگی انشاءاللہ۔ لوگوں نے کچھ سال پہلے کی یہ بات ہے کہ یہ جھگڑے جو ہوتے ہیں نا اسلام کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، تو یہ جھگڑے ختم کرنے کے چکر میں انہوں نے سوچا کہ ہم کوئی ایسی تنظیم کریٹ کرتے ہیں کہ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ آخر ان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، تو یہ جھگڑے ختم ہوں۔ تو بڑے بڑے لوگ، عالم، نامور، بہت لوگ جمع ہوئے، ججز جمع ہوئے، سارا انہوں نے پھر لب لعاب یہ نکالا کہ صرف جو مذاہب ہے نا، وہ مذاہب 4 کتابیں ہیں آسمانی آفاقی، تو یہ 4 مذہب جس میں سے آپ 3 کر لیجئے، جیسے ہم مسلمان ہیں، یہودی ہیں، نصرانی ہیں، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی۔ تو کہا یہ 3 ہی ایسے لوگ ہیں، داؤد علیہ السلام جن پہ ظہور نازل ہوئی انہیں بھی شامل کر لیں، لیکن وہ سب مرج ہو گئے یہودیوں میں، تو اب یہ 3 رہ گئے، ان کے بڑے بڑے نامور اس وقت کے، یہ بات میں کر رہا ہوں امریکہ کی، کہ وہاں ان بڑے علماء کرام کو بلایا گیا جو یہود کے تھے، جو نصرانی تھے، جو عیسائی تھے، اور جو حضور علیہ السلام کے امتی، ان کے بڑے علماء کرام کو بلایا گیا، ان سے بات چیت گئی۔ پھر ان میں سے جو بالکل چمکتے ہوئے تھے، جن کو بہت زیادہ علم تھا، انہیں بٹھا لیا گیا، جج کے سامنے بٹھا دیا گیا۔ پھر اب فیصلہ ہونا ہے کہ آخر دین حق پر کون ہے۔ ان سے کہا گیا یہ جھگڑا سارا دین کی وجہ سے ہوتا ہے، تو آپ ہمیں دلیلیں دیں، جس کی دلیل مضبوط ہوگی ہم اس کا ساتھ دیں گے، یہ جھگڑا ختم کریں گے کہ یہ جو لڑائی جھگڑا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ یہ آپ کہتے ہو کہ آپ کا دین حق ہے، سچ ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا دین افاقی ہے۔ کہا افاقی تو آپ کے نبی سے نسبت ہوگی؟ بولے ہاں، ہم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ عیسائی نے کہا ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ مسلمان نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ تینوں نے اپنی کتابوں کا نام بتا دیا۔ بولے ٹھیک ہے۔ پھر پوچھا دوسرا سوال کہ یہ دور کس نبی کا ہے؟ تینوں نے یہ جواب دیا ہمارے نبی کا ہے، سب کو اپنے نبی سے پیارے۔ بولے ایسے نہیں، اب دلائل سے بات کریں گے۔ وہ دلیل یہ سب سے بڑی ہے، جو نبی ہوتا ہے نا اس کا معجزہ بھی ہوتا ہے، جس کا معجزہ نہیں ہوتا نا وہ نبی بھی نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام پرندے بناتے تھے، ان بھی اذن اللہ، وہ اللہ کے حکم سے اڑ جاتا تھا۔ اب آج ہم مٹی کا کوئی پرندہ بنا دیں اور مثال دیں کہ اللہ کے حکم سے اڑ جائے عیسیٰ علیہ السلام کا تجھے واسطہ، تو کیا پرندہ اڑے گا؟ نہیں اڑے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا مل بھی جائے کسی کو تو وہ سانپ بن سکتا ہے؟ آج نہیں بن سکتا۔ سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کسی کو مل جائے تو جانوروں کی بولی کوئی سمجھ سکتا ہے؟ ان کی قالین مل جائے کوئی ہوا میں اڑ سکتا ہے؟ نہیں اڑ سکتا۔ لیکن دونوں خاموش ہو گئے۔ پھر قربان جائے مسلمان پر، اس کی عظمت پر، کہ اس نے جواب دیا میں جواب دیتا ہوں، میرے نبی زندہ ہیں الحمدللہ۔ کیوں؟ ان کا معجزہ آج بھی زندہ ہے۔ کیا معجزہ ہے تمہارا؟ قرآن مجید اٹھایا اور دکھا دیا یہ میرے نبی کا معجزہ ہے، جس کے حافظ کل بھی سینکڑوں تھے، آج بھی لاکھوں ہے۔ یہ کل بھی صفات دیتا تھا، یہ آج بھی صفات دیتا ہے۔ کل یہ ہدایت دیتا تھا، یہ آج بھی ہدایت دیتا ہے۔ یہ روشنی کل بھی تھا، یہ روشنی آج بھی ہے۔ یہ ممبئی جودو سکا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ یہ میں نہیں، یہ تم بھی مانتے ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ زور میرے نبی کا ہے۔ تیسرا سوال میں مختصر کر رہا ہوں، بڑی لمبی فہرست وہ ڈائجسٹوں میں بھی چھپی تھی، تو مختصر یہ کہ پھر تیسرا سوال پوچھا اچھا یہ دور کس نبی کا ہے؟ تینوں نے بول دیا بھائی یہ دور ہمارے نبی کا ہے۔ اچھا بھی پھر یہ کہا کہ کیا تم میں سے تینوں میں سے کسی کے نبی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پوری دنیا کے لوگ تمہارے نبی کی پیروی کریں، تم پر ایمان لیا ہے، تمہارے نبی پر ایمان لیا ہے؟ جھگڑا تو اسی بات کا ہے بھائی، تم یہودی ہو جاؤ، تم عیسائی ہو جاؤ، تم مسلمان ہو جاؤ۔ تو کیا تمہارے نبیوں نے یہ کہا تھا کہ سارے مسلمان، سارے انسانوں کا میں نبی ہوں؟ اب میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، میں بولوں بھائی میرے کو محلہ میرے نام کر دو جائیداد میں، تو نہیں، جو چھوڑ کے گئے اسی میں سے حصہ ملے گا نا۔ تو اب جس کے نبی جو چھوڑ کے گئے ہوں گے انہیں وہ حصہ ملے گا نا۔ دونوں خاموش کیوں؟ عیسیٰ علیہ السلام صرف اپنی قوم کے لیے نبی آئے تھے، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لیے نبی آئے تھے، پر محمد رسول اللہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وما ارسلناک الا
काफ़तल लिन्नास। सबसे पहला खुतबा मेरे नबी ने जो करा, फरहान की चोटी पे खड़ा होकर किसको मुखातिब किया? किसी अरबी को नहीं मुखातिब किया, किसी कुरैशी को नहीं मुखातिब किया, ना अपनी जात वालों को मुखातिब किया, ना ही जोहला को मुखातिब किया, ना बनी आदम बनी इसराइल या किसी कौम को मुखातिब नहीं किया, ना अपने घर वालों को बनी हाशिम को मुखातिब किया। मुखातिब किया तो क्या किया? या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। ए इंसानों, मैं तमाम चीजों के लिए नबी बनाकर भेजा गया हूँ, तमाम चीजों के लिए रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। मैं फरिश्तों का नबी, मैं इंसानों का नबी, मैं हजर का नबी, शजर का नबी, आसमान का नबी, तातुस सरा का नबी, मैं फरिश्तों का नबी, हवाओं का नबी, खलाओं का नबी, मैं अर्श का नबी, फर्श का नबी, जानवरों का नबी, हैवानात का नबी, जिन्नात का नबी। जभी तो मछलियां मेरे नबी को अब्दुल मोमिन कहती हैं, जभी तो कीड़े मकोड़े अब्दुल अबरार कहते हैं, इबाद के हैं, और जिन्नात जो हैं ये क्या कहते हैं? अब्दुल कहार। तो मेरे नबी को ये सब जानते हैं, समंदर की मच्छियाँ भी जानते हैं, सब जानते हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर चीज़ के नबी हैं और शुरू से लेके आखिरी तक नबी हैं। अच्छा, हर बंदे का जो शुरुआत होती है ना, पैदाइश से होती है, मौत पे खत्म हो जाती है। कोई भी बड़े से बड़ा मुफस्सिर है, कोई भी फलसफी है, दुनियादार है, कायदे आजम हमारे अल्लामा इकबाल मोहम्मद अली जीना, जो भी ले लो हस्तियां, बड़ी से बड़ी हस्ती, पैदा होने से इंतकाल होने तक बस यही उनका सवाना हयात है। पर कुर्बान जाए आपके और मेरे नबी पे, ना तो उनका तस्करा पैदाइश से शुरू होता है, ना मौत पर खत्म होता है। नबी का तस्करा तो कुरान में हुजूर के पैदा होने से, दुनिया बनने से, चरिन परिन तमाम मखलूकात बनने से पहले, ज़मीन और ज़मा बनने से पहले, चुनी और चना बनने से पहले, हजार शजर नबातात हैवानात, यहाँ तक के सारे अंबिया के बनने से पहले हुजूर का जिक्र शुरू होता है और जन्नत तक जारी रहेगा, जारी रहेगा। अब मैं ये ऐसे ही नहीं बातें कर रहा। कुरान सूरह इमरान की 80 आयत पूरी पढ़ो और तर्जुमा करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम अंबिया को जमा किया, उनसे अहद लिया। सबसे पहला जलसा जो मिलाद का हुआ ना, वो मेरे परवरदिगार ने अपने हबीब का किया, और सबसे पहले कायनात में जलसा करने वाला मेरा रब है। और किसके सामने? तमाम रसूलों को जमा कर लिया, तमाम रसूलों को जमा कर लिया। और ये तो इकरार हो रहा है कि तुम जाकुम रसूल, तुम में एक रसूल भेजूंगा, तुम्हारे दौर में आ जाए, ईमान भी लाना, उनकी मदद भी करना। अब ये समझ लिए उस वक्त जितने रसूल थे सब थे, जिन्होंने आना था ना सब थे। अब ये मरदूद सबसे बड़ा झूठा गुलाम अहमद कादियानी, अबे तू था जब अल्लाह ने तो बता दिया अब कोई नहीं आएगा इनके बाद, आखिरी नबी होंगे। लेकिन अल्लाह तो जानता था मैंने कब भेजना है, फिर भी इकरार करवा, अजमत बताई। और जो आने वाले मुल्ला कयामत तक आएंगे, कहेंगे हुजूर का मिलाद बनाना शिर्क है, बिदअत है, तो वो जाके पढ़ ले कि अल्लाह ने मिलाद बनाया किस लिए? कि मेरे हबीब की अजमतों को जान लिया जाए। सहाबा कराम में भी छचुपंजी होती थी, वो पूछते थे ये रसूल अल्लाह, वो इब्राहिम को खलील बनाया है, इस्माइल को ज़बीहुल्लाह बनाया, आप चुप। मैं अपने ही अंदाज में बता रहा हूँ उस हदीस का मफ़हूम कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अभी कुछ जवाब ही देते ना, जिब्राइल हाजिर हो गए। ए महबूब, अगर इब्राहिम अगर आदम अलैहिस्सलाम को सफ़ीउल्लाह बनाया, नूह को नजीउल्लाह बनाया, इब्राहिम को खलीलुल्लाह बनाया, ईसा को रूहुल्लाह बनाया, मूसा को कलीमुल्लाह बनाया, और ईसा को रूहुल्लाह बनाया, मूसा को कलीमुल्लाह बनाया, याकूब को नबीउल्लाह बनाया, और यूसुफ को हमने सिद्दीकुल्लाह बनाया। ए महबूब, हमने तुम्हें हबीबुल्लाह बनाया, अल्लाह का रसूल बनाया। वहाँ अहद लिया जा रहा है। अब सारे वो सोच रहे होंगे ना उस वक्त क्या आलम होगा, क्या रसूल
رسول تو اتنے آئیں گے 313 آئیں گے، تو وہ رسول کون سے ہوں گے جن پر ہمیں ایمان لانا ہے؟ اس کا اللہ نے بھی کیا خوب جواب دیا ہوگا، یہی تو جواب دیا ہوگا کہ میں رسول کسی کے نام کے آگے لگنے ہی نہیں دوں گا۔ کوئی ہوگا ابراہیم خلیل اللہ، کوئی ہوگا اسماعیل ذبیح اللہ، کوئی ہوگا موسیٰ کلیم اللہ، کوئی ہوگا عیسیٰ روح اللہ، کوئی ہوگا یعقوب نبی اللہ، پر ایک ہی ہوں گے محمد الرسول اللہ۔ کوئی دوسرا رسول جس کے نام کے آگے رسول نہیں ہوگا، پہچان بھی بتا دی۔ اب کوئی یہ نبوت کا دعویٰ کرے نا، فوراً اس کو گردن اس کی سر سے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ بس جب اللہ کے رسول نے فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے اس آیت سے کہ جتنے نبی تھے، جتنے رسول تھے، ان سے عہد لے لیا گیا، اور تو پھر کس کھیت کی مولی ہے؟ جس سے بڑا بدکار کوئی نہیں۔ وہ کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے، سب سے بڑا دجال جھوٹا وہی ہوگا۔ ابھی یہ میری بات صرف آدھی ہوئی، لیکن آپ لوگ وہ ٹائم تھوڑا سا کم ہے، بس میں اس بات کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والوں میں میرا نام لکھ دیا جائے، ان کی تعریف بیان کرنے میں میرا نام لکھ دیا جائے، بس اس غرض سے اتنا بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ غلطی کوتاہی کو معاف کرے۔ آج ہمارے عاطف بھائی کے والد مرحوم کا 40واں ہے، تو یہ جو بچے جو ہوتے ہیں نا، ان کا اصال ثواب نہ بھی کرے نا، وہ نیکی کے کوئی کام کرتے رہے، اتنا خرچہ کرا، سب کو جمع کرا، آپ لوگ یہاں آئے، جو بھی اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں نیکی دے گا، آپ کو تو ہے ہی فائدہ، ان کے والد صاحب کو اس لیے فائدہ ہے کہ ان کی اولاد نے یہ نیکی کری ہے۔ اور یہ حدیث مبارکہ میں مردے کے نا درجات اللہ بلند کرتا ہے، وہ پوچھتا ہے یا اللہ میرا تو نامہ اعمال بند ہو چکا، میرا درجہ بلند کیوں ہو رہا ہے؟ تو وہ بتا دیں تیرے بچے نے تیرے لیے استغفار پڑھی ہے اس لیے تیرا درجہ بلند ہوا ہے، تیرے بچے نے تیرے لیے دعا کی ہے اس لیے تیرا درجہ بلند ہو رہا ہے۔ تو بچوں کو چاہیے وہ دعائیں کرے اپنے ماں باپ کے لیے۔ اچھا وسوسہ آتا ہے بسا اوقات، دیکھو میں مرحوم کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، اچھا گمان رکھتا ہوں کہ مسلمان گئے ہیں تو اللہ کا شکر ہے، غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہوں گی یا بہت نیک ہوں گے، میں نہیں جانتا وہ بخشے ہوئے ہیں یا نہیں بخشے ہوئے، تو رب ہی جانتا ہے۔ لیکن اگر بخشے ہوئے نہیں ہیں تو ہم لوگ دعا کر دیں تو اسی کے لیے تو دعا کریں گے نا جو بخشا ہوا نہیں ہے خدا نہ خاصہ، تو جو بخشا ہے اس کے لیے ہم دعا کر کے کون سا تیر مار لیں گے؟ اگر کوئی بخشایا ہے اس کے لیے دعا کریں تو اس کی بخشش کا صدقہ ہمیں بھی ملتا ہے، کیونکہ اللہ اپنے اوپر قرض رکھتا نہیں، ایسے کہ ایسے ہی دے دیتا ہے۔ مرتے وقت ہم نے دیکھا ہے، دیکھو دو بڑی نیکیاں ہیں ہم غفلت میں ضائع کرتے تھے، کسی مسلمان کا مسجد سے اعلان ہو جائے فلانا بنت فلانے کا انتقال ہو گیا، اب ہم حساب کتاب لگاتے ہیں، کیا حساب لگاتے ہیں؟ بچی ہوتی ہے نا سسرال میں، وہ پوچھتی ہے امی وہ فلانے کا انتقال ہو گیا، تو بیٹی وہ کون تھے تیری پھپھو کے چچا کے؟ ارے یہ تو دور کا رشتہ ہے، چھوڑ۔ اچھا کوئی قریب، ارے جلدی کر بلا بیٹے کو، بلا فون کر، وہ تو قریبی رشتہ دار ہے وہاں تو جانا ہے۔ اب حساب کتاب یہ رہ گیا کہ جان پہچان والا ہوگا تو جائے گا، اور بلکہ مسلمان پر یہ حق ہے کہ نماز سارے نفل چھوڑ دو، ساری نفلی عبادتوں سے بڑھ کر یہ عبادت ہے کہ یہ جو جنازہ ہے اسے ادا کرا جائے۔ اور ثواب کتنا ہے؟ حضور فرماتے ہیں ایک احد پہاڑ 16 خیرات کرنے کا ثواب ہے، صرف نماز جنازہ پڑھے۔ دوسرا ثواب، دوسرا احد پہاڑ، اس کا ثواب کیا؟ نماز جنازے کے بعد اس کی تدفین میں شامل ہو جائے۔ تو یہ اتنا بڑا ڈھیر، ہم گناہ گار ہیں نا، ہمیں اپنے گناہوں کو کم کرنا ہے نا، تو بلا اس کے جاننے والا ہے نہیں، اس نیت سے کہ حضور نے فرمایا ہے تو یہ نماز جنازہ پڑھنا ہے، کم سے کم نماز جنازہ پڑھنا ہے، ورنہ اس میں تو ہمیں تدفین میں بھی جانا ہے۔ تو اتنی بڑی نیکی گناہوں کو ہمارے کم کر دے گی۔ پھر مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں کوئی مر جائے، مرنے والا مسلمان مر جائے تو اس کو غسل دو، اس کو کفن دو، اور کوئی اس کی برائی عیب دیکھو تو اس پہ پردہ ڈال دو، اس کی نماز جنازہ پڑھو اور اس کو دفنا کر آؤ۔ جو یہ عمل کرے گا اللہ رب العزت اپنی رحمت سے اس بندے کے گناہوں کو ایسا مٹائے گا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ تو کتنی بڑی نیکی ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ تو اب ایک مقام یہ بھی آتا ہے کہ میت پڑی ہوئی ہے، اب میت کے لیے رویا جا رہا ہے، میت کے لیے رونا نہیں چاہیے،
اگر رونا آ رہا ہے تو رو دے, زبردستی رونا نہیں چاہیے. اس سے 2-3 معاملات ہوتے ہیں. ایک تو یہ معاملات ہوتے ہیں ہم محبت میں یہ کہہ دیتے ہیں بڑا بہت اچھا تھا, بڑا نیک تھا. یہ تو اللہ کو خبر ہے کہ وہ کتنا نیک تھا. جو فرشتہ آتا ہے نا وہ پوچھتا ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں تیرے گھر والے حقیقت میں ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں, تو اس کو پٹائی لگتی ہے. ہماری وجہ سے ہمارے مرحوم پہ پریشانی کا وبال آ جاتا ہے. کیوں ہم اس کی تعریف کر رہے ہیں؟ بڑے قرآن پڑھتا تھا, ارے مقبول ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ بڑا درود پڑھتا تھا. درود تو مقبول ہی ہوتا ہے نا یار, درود کا نہیں کہوں گا میں. قرآن پڑھا, نماز پڑھی, حج کرا, زکوٰۃ دی, فطرہ دیا, یہ سارے کام کیے, قبول ہوئے نہیں ہوئے تو اللہ ہی جانتا ہے. لیکن ہم تعریفیں کر رہے مردے کی ٹھکائی ہو رہی ہے, اگر خدا نہ خاصہ وہ قبول نہیں ہے تو ہمیں احتیاط کرنی ہے. دوسرا, کبھی کبھی اتنے بڑے بول جاتے ہیں کہ ابھی اس کی عمر ہی کیا تھی, ابھی تو اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے, ابھی تو شادی ہوئی ہے, ابھی تو شادی ہونے والی تھی, ابھی تو منگنی ہوئی تھی, ابھی تو ڈگری کمپلیٹ ہوئی تھی, ابھی تو باہر سے آیا تھا, ابھی تو سانس بھی لے لی, ابھی اس نے دیکھا ہی کیا, ابھی تو کوئی خوشی بھی نہیں دیکھی. ماں کیا کہتی ہے, میرے بیٹے کے سر پہ میں نے سیرا سجنا ہی نہیں دیکھا, ابھی تو اس کے سیرے کے پھول بھی کھلے نہیں دیکھے. کوئی کہتا ہے بچے چھوٹے چھوٹے, ان بچوں کے مستقبل کا کیا ہوگا, بیوی بیوہ ہو جاتی ہے, اس کے بارے میں کہتے ہیں ابھی اس نے دیکھا ہی کیا تھا. سب یہی کہتے, رونا دھونا مچاتے. کوئی افسوس کے ساتھ یہ نہیں سوچتا کہ آخر میت کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا. اس کی فکر کرے, وہ سوالات کے جواب دے پائے گا بھی نہیں دے پائے گا. قبر میں عذاب تو نہیں ہوگا, قبر دبائے گی تو نہیں, قبر میں اندھیرا تو نہیں ہوگا. ارے وہ کر کے کیا گیا ہے. رونا تو اس لیے چاہیے, اکیلا ہم سب کو تنہا چھوڑ کے اس سفر پہ جا رہا ہے جس کا پتہ نہیں کہ کامیاب ہے یا ناکام ہے. ارے رونا تو اس پہ چاہیے کہ نیکیوں میں کمی کر گیا, نمازیں بھی صحیح نہیں پڑھی, روزے بھی صحیح نہیں پڑھے, ارے سستی کا کرا, پوری زندگی لگا دی دنیا کمانے میں. اب جب مالک حقیقی سے جا ملنا تھا تو شرمندہ جا رہا ہے, رسوائی کے ساتھ جا رہا ہے. کس طریقے سے اپنے رب کو منہ دکھائے گا؟ بڑے سے بڑا عابد, بڑے سے بڑا عابد اللہ کی بارگاہ میں ایسی عبادت نہیں کر سکتا جیسی اس کی شان ہے. تو یقین مانو جتنا بڑا بھی عبادت گزار گیا تو رب کے سامنے تو شرمندہ گیا ہے. ارے اس کے لیے دعا کرو, رو رہے ہو تم, اس کے لیے دعا کرو خیر و عافیت کا معاملہ ہو جائے. ارے قبر گلزار بن جائے, قبر ہتھے بھی گاتا فراغ پڑ جائے. افسوس ہر بندہ اپنے لیے روتا ہے, اپنے لیے روتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی, ماننے کی, تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ فاتحہ ہوگی, اس کے بعد دعا ہوگی.